جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل والصلاة على والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ ماشاء اللَّهَ اللہ۔ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ معاہدہ جو 5واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایہا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، ابلاغ کر دے، پہنچا دے، تبلیغ کر دے، ما، اس حکم کو، انزل الیکا، جو تیری طرف نازل ہو چکا ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، سبحان وَإِن اللہ۔ لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے انسانوں سے محفوظ رکھے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کے ہمراہ واپس مدینہ آ رہے تھے۔ آپ 18 ذوالحجہ کے دن غدیر خم کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اس آیت کو، سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 67 کو لے کر نازل ہوئے۔ تو رسول کریم نے یہ پیغام جب سنا تو یہ پیغام اتنا اہم تھا، اور اس آیت کے تیور کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس میں کہا سبحان جا اللہ۔ رہا ہے اگر اے میرے رسول آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے اللہ کی رسالت کو ہی نہیں پہنچایا۔ تو آج لہٰذا عہدے سے رسول، اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ جی یا ایوہ الرسول، یعنی یا ایوہ المزمل نہیں ہے، مدثر نہیں ہے، یا ایوہ الرسول۔ جی ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں ایک دفعہ رپورٹنگ ہو جائے تو اس پر پھر تبصرے بعد میں جی جی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جی تک جی، سننے والا جو ہے کوئی تسلسل سے اس واقعے کو سن سبحان لے، اللہ۔ جو پہلی جی دفعہ جی سن رہا ہے۔ تو چونکہ پیغام اتنا اہم تھا اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے میرے رسول کہ اس پیغام کو پہنچا دیں، آپ کی رب کی طرف سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے اس کو سبحان اللہ۔ نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو انجام نہیں دیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہا جائے کہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو اس پیغام کو نہیں پہنچایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے اللہ کی رسالت کو ہی انجام نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا اہم سبحان اللہ۔ پیغام ہے کہ ایک طرف رسول پاک کی تمام رسالت کی جو وہ پوری کی پوری رسالت کی تبلیغ ہے وہ ایک طرف ہے، اور یہ پیغام جو ہے اتنا اہم ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو پچھلے والا پروگرام جو ہے وہ بھی اللہ تو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اس کو پہنچاؤ، چونکہ یہ تکمیل دین کا پیغام ہے، کیونکہ اس سے ماشاء دین اللہ۔ کامل ہوگا۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کاروان روک دیا، اور ظاہر ہے کہ لاکھ سوا لاکھ کا کاروان تھا تو یہ تو کئی کلومیٹر میں کاروان تھا، اور کچھ لوگ بہت تیزی سے آگے نکلے ہوئے تھے، کچھ ابھی پیچھے آ رہے تھے۔ تو رسول پاک نے اس کاروان کو روک دیا اور کہا گیا کہ جو آگے نکل گئے ہیں ان سے تیزی سے جاؤ، ان سے کہو واپس پلٹو،
اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو. لہٰذا تقریباً جو ہے یہ زوال کا وقت تھا، اور جب لوگ جمع ہو رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی نماز کے لیے اذان دی. سبحان اللہ. ہزاروں صحابہ کرام نے باجماعت نماز ادا کی. امامت نماز سے فارغ ہو کر پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے جسے مجھے تم تک پہنچانا ہے، لہذا اس اہم پیغام کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی اسنا میں آپ نے اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا تاکہ رسول اعظم اس ممبر پر کھڑے ہو کر ہزاروں لوگوں سے خطاب فرما سکیں. مورخین کہتے ہیں کہ 80,000 سے لے کر 1,24,000 تک کی روایتیں ہیں. تو وہ لوگ سب جو ہیں نماز پڑھ کے اور پیغمبر اسلام کا خطبہ سماعت کرنے کے لیے جمع ہیں. سبحان اللہ. اور یہ خطبہ جو ہے خطبہ غدیر، اس کو مکمل اگر پڑھا جائے تو اس پر بھی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو رسول پاک نے وہ خطبہ پورا مکمل پڑھا، اور اس خطبے کے دوران ہی پیغمبر اسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ خداوند عالم کی دعوت کو میں لبیک کہنے والا ہوں، اور آپ لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں. میں بھی جواب دہ ہوں، تم بھی جواب دہ ہو. میں بھی مسئول ہوں، تم بھی مسئول ہو. تو بتاؤ کہ میرے بارے میں اللہ کے حضور کیا گواہی دو گے؟ تو اس پر صحابہ کرام کا مجمع جو ہے وہ بول اٹھا، کہا نشہد انک قد بلغت ونصحت وجاہدت فجزاک اللہ خیرا. ہم گواہی سبحان دیتے اللہ. ہیں کہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، آپ نے بہترین طریقے سے نصیحت کر دی. خداوند عالم آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم خداوند عالم کی وحدانیت اور میری رسالت اور قیامت اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گواہی نہیں دو گے؟ سب نے کہا بے شک ہم گواہی دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا. جب سب لوگ ہمتن یعنی سن رہے تھے تو اس وقت رسول پاک نے فرمایا، جو حدیث ہے مشہور جس کو تمام سنی شیعہ منابع نقل کرتے ہیں اور متفق علیہ حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ماشاء اللہ. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. رسول پاک نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، ان قریب میرا بلاوا آ جائے گا اور میں لبیک کہہ دوں. تو لہٰذا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری میری اطرت، میرا خون، میری اہل بیت ہے. اور یہ ماشاء دونوں اللہ. قرآن اور اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے پاس میرے پاس پہنچ جائیں. اور تمہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا ہے. وہ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. تو ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. تو گارنٹی میں دیتا ماشاء ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. تو گویا جس نے قرآن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ، اور جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ. رسول پاک نے 2 چیزیں دی ہیں، دونوں کے دامن سے متمسک ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ وہ بھی گمراہ، اس لیے کہ رسول پاک 2 چیزیں دے کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور جس نے کہا حسبنا اہل البیت تو وہ بھی گمراہ. دونوں چیزیں قرآن اور اہل بیت. ماشاء اللہ.